السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم منافقوں کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر ان کو بڑا عذاب جو ہے دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے 3 عذابوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنعذبهم مرتين، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم يردون إلى عذاب عظیم۔ 3 عذاب کون سے ہیں؟ ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ کیا ہیں، منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب جو ہے قبر میں ان کو دیا جائے گا، عالم برزخ میں ان کو کیا ہے دیا جائے گا۔ تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی بڑا عذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث رسول سے بھی یہ ثابت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے، قوم نوح کے گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ فادخلوا نارا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو کہ آگ میں داخل کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب دیا کہ ان پر طوفان نوح بھیج دیا، طوفان بھیج دیا، اور وہ پوری بستی، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں داخل فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب بھی وہ جہنم کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دے رہا ہے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ اس آیت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ عذاب قبر یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کے بارے میں فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ آگ پر وہ صبح اور شام پیش کیا جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے، صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ تو اس سے یہ 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو عذاب قبر جو ہے یہ عارضی عذاب ہے، مستقل عذاب نہیں ہوتا رہتا، یہ عارضی عذاب ہے، صبح اور شام، یہ مستقل عذاب نہیں ہے، بلکہ صبح اور شام کے وقت ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ مستقل ان کو عذاب دے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب میں فرعون کے لشکر کو اور فرعون کو داخل کر دو۔ تو اس آیت سے 2 عذابوں کا ذکر جو ہے واضح ہے۔ ایک قیامت کے قائم ہونے سے پہلے عذاب کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ میں داخل کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ صبح اور شام کا تعلق ایک تو یقینی بات ہے دنیا کے ساتھ ہی ہے، تو اس اعتبار سے عذاب قبر یہ ثابت ہے۔ اسی طرح جو لوگ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں
اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں ہی بخشش عطا فرمائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، مرد مومن کے لیے کہا کہ قیل ادخل الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخل فرما دو۔ سبحان اللہ، کہ اس انسان کو جنت کے اندر داخل فرما دو۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم مجھے جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ بما غفر علی ربی، بما غفر علی ربی، کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز ترین لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی، یعنی ابھی دنیا عالم برزخ میں ہی اس کو جنت میں داخل فرما دیا، کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ان دو آیات میں دو باتیں بڑی ہی اہم ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جو ہی مرد مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، اس کو جنت میں کیا ہے داخل فرما دو۔ دوسری بات، وہ خود اقرار کر رہا ہے بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری قوم جانتی کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے معزز ترین لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نیک صالح انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ اگر قیامت والے دن ہی حساب کتاب ہونا تھا اور یہ معاملہ بخشنے کا اور نہ بخشنے کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کرنا تھا، عذاب قبر ثابت نہیں ہے قرآن مجید سے، پھر کیوں اس انسان نے یہ کہا کہ بما غفر علی ربی، کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی۔ تو یقینی بات ہے کہ ابھی اس کی قوم کا اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کی قوم ابھی دنیا میں ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبر میں نیک صالح انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں تم گمان نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں کہ امواتا، کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ رب تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر وہ کیا ہے اب خوش ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالم برزخ میں کہ انسان کی روح جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک روح کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عذاب قبر جو ہے ہمارے سامنے تو نہیں ہوتا، کسی کا آپ دکھلا دیں۔ عذاب قبر کا جو تعلق ہے وہ برزخ سے ہے، اس کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، احادیث رسول میں جس چیز کا ذکر آ گیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے آگے جو ہے دنیا اور مرنے والے کے درمیان میں ایک آڑ ہے، برزخ ایک آڑ ہے۔ اب وہ ان کے حالات سے ہم واقف نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔
ہمارا صرف اتنا ایمان ہے جتنا قرآن مجید میں بتلا دیا اور احادیث رسول میں اللہ کے نبی نے بتلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس انسان نے نیک اور صالح اعمال جو ہے کیے ہوں گے، یقینی بات ہے قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ثابت ہوگی، اور جس انسان نے برے اعمال کیے ہوں گے قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس کے لیے ثابت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔